بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ چار پائیوں پر رحیم بخش اور اس کا مختصر گھرانہ نیند میں مشغول تھا۔ تمام دن کی تھکا دینے والی مشقت کے بعد وہ سب دنیا مافیا سے بیگانہ اور نیند کے نشے میں دھت دکھائی دے رہے تھے۔ رحیم بخش کی خوبصورت اور نوجوان بیٹی کمرے کے دروازے کے پاس چارپائی پر لیٹی آسمان سے اتری حور معلوم پڑ رہی تھی۔ گمن نے شلوار میں اڑاسا ہوا چاقو باہر نکالا اور آگے بڑھ کر لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ چارپائی پر شدید ہلچل کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ گمن کے ادھیڑ عمر ہاتھوں میں اتنا دم موجود تھا کہ وہ کسی معصوم اور نازک لڑکی کو اپنی گرفت میں تھام سکتا، لیکن وہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ زندگی بچانے کے لیے انسان عام انسانوں کی نسبت زیادہ جدوجہد کا مظاہرہ کرتا ہے اور تکلیف کی شدت اسے پاگل کر دیتی ہے۔ لڑکی کی جدوجہد اور گمن کی گھبراہٹ حالات کو خراب کیے دے رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لڑکی کی ٹانگ دوہری ہو کر گمن کے پیٹ پر لگی اور گمن تکلیف کی شدت سے دوہرا ہوتا گیا۔ اس کا ہاتھ لڑکی کے چہرے پر سے ہٹ گیا۔ لڑکی گلا پھاڑ کر چیخنے لگی۔ اس نے تکلیف کی شدت کو ایک طرف رکھتے ہوئے فرار ہونے میں عافیت جانی۔ دیوار پھاند کر جب وہ کچے گھر سے باہر نکلا تب تمام گاؤں لڑکی کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے اندھا دھند قبرستان کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ گھروں کے دروازے کھلنے سے پہلے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل چکا تھا اور اب قبرستان کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑے لڑکی کے جوان خون سے رنگے ہوئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے کپڑے اتارے اور انہیں رگڑ رگڑ کر دھونا شروع کر دیا۔ خون کیونکہ تازہ تھا اس لیے جلد ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ مزید کچھ دیر بعد وہ چارپائی پر لیٹا آنے والے دن کے متعلق سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ آنے والے دن کا شدت سے منتظر تھا جب گاؤں والے رحیم بخش کی جوان سالہ لڑکی کو دفنانے قبرستان کا رخ کرتے، اور وہ قبر کھود کر مزید سوچنے سے پہلے ہی وہ خوابوں کی دنیا میں کھو چکا تھا۔ اگلے 2 دن گمن کے لیے بے حد طویل ثابت ہوئے۔ رحیم بخش کی ڈیٹھ لڑکی مناسب طبی امداد میسر نہ ہو سکنے کے باوجود 2 دن تک زندگی اور موت کی جنگ میں مبتلا رہی، لیکن آخر کار اسے موت کی دعوت کو قبول کرنا ہی پڑا۔ جبکہ گمن کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے وہ رات چاند رات معلوم پڑ رہی تھی۔ لوگوں کے قبرستان سے باہر رخ کرتے ہی اس نے قبرستان کا رخ کیا اور رحیم بخش کی لڑکی کی لاش کا بوجھ اٹھائے کمرے کی جانب چل دیا۔ سفید خفن خون کی بدولت سرخ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ گمن سوچ رہا تھا کہ یہ بہتا خون کباب میں ہڈی ثابت ہو سکتا ہے۔ آئندہ اسے صنم مخالف کے سر پر وار کرنا ہوگا۔ سر پر پٹی باندھ کر خون کے دورانیے کو روکا جا سکتا ہے، لیکن سینے پر پٹی باندھنا مشکل عمل تھا۔ بہرحال وہ 1 ہفتہ سرور نشے کی حالت میں گزرا۔ لاش گرمی کی بدولت گلنے سڑنے سے پہلے وہ اسے دوبارہ قبرستان میں دفنایا، لیکن اس ہفتے کے دوران کی نیند برباد ہو چکی تھی۔ وجہ وہ خواب تھے جو حقیقت کی مند محسوس ہوتے تھے۔ وہ زیادہ تر خواب کی حالت میں شازیہ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھتا تھا۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ بے تکلفی سے گمن کے پاس چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی، پیارے گمن، کیا تم میرے ساتھ قبرستان نہیں چلو گے؟ دیکھو، انکار مت کرنا، میں قبر میں بے انتہا تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ تم میری تنہائی کو ختم کر سکتے ہو، اپنے اس وجود کو مٹی میں مل جانے دو، ورنہ مجھے اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا ہوگا۔ اب اٹھو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ۔ وہ دھمکی آمیز نگاہوں سے گمن کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ گمن کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے شازیہ کی نگاہیں اس کے جسم کے آر پار ہوتی جا رہی ہوں۔ وہ یکدم اپنے آپ کو بے حد بے بس لاچار محسوس کرنے لگا۔ وہ شازیہ کی بات نہیں ماننا چاہتا تھا، لیکن نہ چاہنے کے باوجود وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کوئی بات کیے بغیر شازیہ کے آگے قبرستان کی جانب چل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کھودی ہوئی قبر کے پاس موجود تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ قبر شازیہ کی تھی، نہ جانے اسے کس نے کھود ڈالا تھا۔ اس نے مڑ کر شازیہ کی جانب عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شازیہ کے ساتھ رحیم بخش کی لڑکی بھی کھڑی مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ گمن، قبر میں اترو اور لحد میں لیٹ جاؤ۔ تم تمام زندگی قبریں کھودتے کھودتے تھک چکے ہو، اب تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے۔
اور یہ آرام تمہیں قبر میں ہی میسر آ سکتا ہے۔ گمن انکار میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی۔ اسے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنے کا ارادہ کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکا اور خاموشی سے قبر میں اتر کر لحد میں لیٹ گیا۔ شازیہ اور رحیم بخش کی لڑکی کے کہکے اس لحد سے صاف سنائی دے رہے تھے۔ اچانک قبر میں منوں کے حساب سے مٹی گرنے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بیلچوں کے ذریعے مٹی قبر میں پھینکی جا رہی ہو، لیکن کہکوں کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے راستہ بالکل صاف ہو۔ کچھ دیر بعد قبر مٹی سے لبریز ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش بیکار ثابت ہونے لگی۔ جگہ بے حد کم تھی، ہلنا جلنا بھی دشوار تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز اس کے حلق سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ زور لگانے کی بدولت اسے اپنا چہرہ خون کی ماند سرخ ہوتا محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کچا کمرہ قبر سے کم معلوم نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور کانپے جا رہا تھا۔ اس نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر بے ہوشی کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ دوسرے مزید 2 دن وہ کمرے میں بند رہا۔ وہ بے حد خوف و ہرس محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیسا خواب تھا جو اس سے کم و بیش ہفتے میں 3-4 دن ضرور دکھائی دیتا تھا۔ اس کی خوراک میں تو پہلے بھی توازن نہیں پایا جاتا تھا، اب مزید کمی واقع ہو گئی تھی۔ وہ دن بہ دن اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگا تھا، لیکن 1 ہفتے کے بعد خواب دکھائی دینا بند ہو گئے اور اس نے بھی اپنا وہم جان کر انہیں بلا دینا بہتر جانا۔ خوف دور ہوا تب ایک دفعہ پھر اسے نشے کی طلب محسوس ہونے لگی اور وہ گاؤں کی گلیوں میں شکار کی تلاش میں گھومنے لگا۔ نجمہ، خالدہ، زبیدہ، نہیں روبینہ صحیح رہے گی، لیکن بے پناہ خوبصورتی کے علاوہ روبینہ کا گھرانہ بے حد طویل تھا، جبکہ یہ اس کی خواہش کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے تو ایسے گھر کا انتخاب کرنا تھا جس کے افراد کم سے کم ہو تاکہ کسی دشواری کا باعث نہ بن سکے۔ اگر افراد کم ہونے کی بات تھی تو پھر سیرا ٹھیک تھی۔ ان کا گھرانہ صرف 2 افراد پر مشتمل تھا، ایک سیرا اور دوسری اس کی بوڑھی ماں یعنی خالہ زینب۔ دونوں کے آگے پیچھے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے مختصر سوچ بچار کے بعد اپنے فیصلے پر اثبات کی مہر ثابت کر ڈالی اور مطمئن انداز میں قبرستان کی جانب چل پڑا۔ سائرہ امید سے تھی، اس کی کہانی بھی کچھ کم غضبناک نہیں تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد خالہ زینب نے سائرہ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی کوشش میں بگاڑ ڈالا۔ خالہ زینب نے اس کی ہر خواہش کو حرف آخر کا درجہ دیا تھا، حالانکہ ان کا ذریعہ معاش اتنی حیثیت نہیں رکھتا تھا کہ ان فضولیات کا باعث بن سکتا، لیکن اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہونے کی بدولت انہوں نے جہاں سے بھی ہو سکا اس کی خواہش کو پورا کیا۔ نتیجہ جب سیرا نے اپنی آخری خواہش کا اظہار نعیم سے شادی کی صورت میں کیا، تب خالہ زینب نے فوراً انکار کر ڈالا۔ نعیم بہت اچھا اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن بدنمائی کا داغ اس کا باپ تھا، جو ہر قسم کا نشہ کرنا اپنا فرض جانتا تھا۔ نشہ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا اور اس کے بعد رات گھر سے باہر چودھری کے اڈے پر گزارنا روز کا معمول تھا۔ چودھری کے اڈے پر شراب اور شباب دونوں قسم کا نشہ میسر تھا۔ ان باتوں کی بدولت اس گھرانے کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن ماں کے انکار نے سیرا کی زندگی میں زلزلے جیسی کیفیت پیدا کر ڈالی۔ اس کی اس دن سے پہلے کوئی خواہش رد نہیں کی گئی تھی۔ یہ انکار اس کے لیے چیلنج کی مانند ثابت ہوا اور وہ ماں کے انکار کے باوجود نعیم سے ملتی رہی۔ ماں صبح سے شام تک چودھری کی حویلی میں کام کرتی تھی، جبکہ سیرا صبح سے شام تک گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ تنہائی کا یہ دورانیہ زیادہ تر نعیم کے ساتھ بیتا تھا۔ انہی بیتے دورانیوں کے دوران نعیم سیرا کے ساتھ وہ سب کچھ کر گزرا تھا جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماں کو جب اپنی بیٹی کے کرتوتوں کا علم ہوا تو اس نے گھر میں ہنگامہ برپا کر ڈالا، سیرا کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جبکہ نعیم کو بھی برا بھلا کہا، لیکن سیرا کے کان پر جوں نہ رینگی۔
بلکہ اس نے بے حد ہٹ درمی سے ماں کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر اس کی شادی نعیم سے نہ کی گئی تب وہ خودکشی کر ڈالے گی، اور خودکشی کرنے سے پہلے وہ تمام گاؤں والوں کو اپنے کارنامے کے متعلق تفصیل سے بتا جائے گی۔ لڑکی کے تیور خطرناک دیکھتے ہوئے ماں نے بیماری کا بہانہ بناتے ہوئے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی اور دن رات سارا کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 3 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔